چاہ رہا ہوں کہ یہ ثانیہ کربلا کی صوفیانہ اس پر روس نہیں ڈالے، ہاں عالمانہ اچھا تو اچھا 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 اچھا، عام طور پر لوگ ہیں۔ یاد آ گیا. ہم نے لاسٹ ویک بات کیا تھا کہ ہم بات کریں گے یہ اہل بیت کے کانسیپٹ کے اوپر، اور آئمہ کے کانسیپٹ کے اوپر، اور یہ پورا جو کانسیپٹ ہے کربلا کا یا اہل بیت کا. ہم نے لاسٹ ویک اس پہ ارادہ کیا تھا کہ اس پہ بات کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ٹاپک جو ہے اس میں سے مقصود تک پہنچنا از ویری امپورٹنٹ. تو اب یہ تھوڑا سا کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے، سنی مسلمان کو پتہ ہے کہ اہل بیت کی کیا شان ہے. شیعہ تو آف کورس اس کو مانتے ہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ بیچارے مخالفت میں آ کے نہیں سمجھ پاتے کہ اس میں کیا برکت ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، کیا خیر ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ایسے شروع ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسانیت پہ کرم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں الحمدللہ ہمیں چنا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے ان کے میسج کو آگے پاس آن کرنے کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنی فیملی ممبرس کو، پہلے اپنی فیملی ممبرس کو دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 40 سال وہ اپنے آپ اپنے من میں اپنے رب کو بسا کے اپنے اخلاق کو درست، اپنے اخلاق تو ان کے تو ہمیشہ صحیح تھے، اللہ معاف کرے، تو وہ اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے دل کے اندر اس کی ذات کو بساتے رہے. غار ہیرا میں گئے، یاد میں رہے. پھر وہ ایک دن وہ خزانہ دل کا کھلا اور جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، اور پھر کہا کہ اب جو ہے آپ نبی ہیں، تو اب یہ جو ہے میری طرف دھیان رکھیں، اور اب آپ لوگوں تک اس میسج کو پاس آن کریں تاکہ لوگ بھی میری تک پہنچیں. جو ابھی ہم پوری بات کر رہے تھے کہ دل زندہ ہو اور وہ مقصد خلافت اور اپنے رب کو سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اخلاق تو ان کا اخلاق تو اعلیٰ تھا، اور دل اللہ کی پیار اور محبت سے بھرا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن بھی عطا کیا، اپنی باتیں، اپنی ذات عطا کی، اور کہا کہ اب یہ آگے لوگوں کو پاس آن کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خود بات نہیں کرتے تھے، ان کا سارا پیغام قرآن کے تھرو ہوتا تھا. اور یہی وہ اصل جہاد ہے جو ہمیں بھی کہا گیا کرنے کے لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، مطلب احسن طریقے سے. یہ وہ جہاد ہے کہ جو کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پہ آپ دیں کسی بھی عقل یا سوچ یا نفس کو، تاکہ وہ جب یہ بات سنے تو وہ ایک دم اس کو جرجری سے آ جائے کہ وہ غلط تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اس کی رب کی آواز ہے، اور کہیں نہ کہیں جو وعدہ اس کے اندر ہے وہ اس کو پش کرتا ہے، وہ جو اس کو زور لگاتا ہے کہ ہاں یہ بات دھیان سے سنو اور اس پہ عمل کرو. اچھا اگر وہ نہیں سن پاتا تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب حاضر نہیں ہے. اچھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین نے اپنے ایمان کو پرفیکشن کے لیول تک لے کے گئی. اس میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، پھر مریم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی غالباً بہن کا ذکر اللہ کمی بشیر معاف فرما کہ ان خواتین نے پیورلی مطلب اپنے آپ کو اللہ، مطلب اب ان کا قلب سلیم تھا، لیٹ سے مطلب ایک ون آف دا کہ یہ عظیم، یہ موسٹ ٹاپ خواتین. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے متعلق بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، اور تمام جو ہمیں قرآن مل گیا، ہر وہ مرد اور عورت جو دل میں اللہ کو بسا لے، کوئی وہ آخری مطلب دروازہ بند نہیں کر دیا، لیکن کچھ مثال کے لیے بتایا ہمیں. تو بی بی خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے کہ انہوں نے قربان کر دیا سب کچھ اپنے 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 نبی کے اوپر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اور جو پیار محبت ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو دیا. پھر فیملی میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول کیا بچوں میں، ینگ ایج میں، اور پھر دوستوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور کچھ اور صحابہ نے سیم ڈے میں اسلام قبول کر لیا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے تھے. تو اب جو جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یا تو وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے. جو تو ویٹ کر رہے تھے جیسے ابو بکر صدیق اور
بی بی خدیجہ، ان دونوں کے متعلق آتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے کعبہ کے اندر ایک آدمی کو، ایک یہودی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے قریش کی عورتوں، تم لوگوں کے دور میں ایک نبی مبعوث ہوگا، جس سے ہو سکے اس سے شادی کرے. تو اس کو پتہ نہیں برا بلا کہا گیا، لیکن بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ بات میرے ذہن میں تھی، اور وہ کزن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر سایہ ہے. اور پھر وہاں پہ ایک عیسائی راہب تھا، اس نے کہا کہ آپ نبی ہوں گے، یہاں پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھتے تھے. تو ان کو بھی کچھ انڈیکیشن، یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، آف کورس ان کے دل میں جو دل سے پاک صاف ہے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کے خلاف بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اندر سے ہی ویٹ کر رہا ہے اس ٹائم کا. تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے من کو نیوٹرل رکھیں اور چلتے جائیں، کہ جب اللہ کی ذات وہ میسج ہم تک پہنچائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس سے. تو یا تو وہ مینٹلی ریڈی تھا، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا. اچھا، جو اب پیار میں ان کے دادا بھی پیار کرتے تھے، ان کے چچا بھی پیار کرتے تھے. اب یہاں پہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے، اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری باطنی طور پہ بخش دینا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ظاہری طور پہ ایمان لیا یا نہیں لیا، وہ ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں چودھری نہیں یہاں بننا چاہیے. اوکے، لیکن اسٹیکنگ ٹو دا نارمس، یہاں پہ آگے آپ دین دو کیٹیگریز میں دین کے دو لیولز آپ کے اور میرے سامنے آئیں گے، جو سورہ حجرات سے واضح ہوتے ہیں کہ ابھی تم مسلم ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. اور پھر ایمان سے آگے ایک ادب ہے، جو کہ سورہ حجرات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ ادب ہے. اور پھر ادب سے آگے کیا؟ محبت ہے. تو جو محبت کی جگہ پہ پہنچ گیا نا، وہ یہ کوشچن نہیں کرتا کہ جناب اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ابھی جو عقلی لیول پہ ہے نا، وہ کہتا ہے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. حالانکہ کلمہ پڑھ کے اگر اللہ اور اس کے نبی سے پیار نہ ہو تو شدید سزا ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو تو یہ کافی ہے آپ کی بخشش کے لیے. یعنی اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اب پوائنٹ پہ، اب ہم باقی کی سٹوری پہ واپس آ جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر صدیق اپنے سیم ٹائم میں عثمان غنی اور بہت سے اور دوستوں کے پاس گئے، سب نے ایکسیپٹ کیا اور یہ بہت سے لوگ انیشیلی مسلمان ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا. اور یہودیوں کے پاس، میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کے پاس ان تمام صحابہ کی نشانیاں تھی. عمر فاروق جوانی میں ایک دورے پہ گئے، تو یہودی ایک کہتا ہے کہ مجھے لکھ کے دے دو، جس وقت تم خلیفہ بنو گے تو تم مجھے معاف کر دو گے. تو عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا، یہ کیا بات کر رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. کہہ رہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جب یہودیوں کے قلعے فتح ہوئے، غالباً جب فلسطین کا میں جب جہاں پہ یروشلم میں جب فتح ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کا ایک درویش خلیفہ آئے، اگر وہ درویش خلیفہ ان میں ہو تو ہم بغیر لڑائی کیے آپ کو قبضہ دے دیں گے سب چیزوں کا. لکھا کہ اس سے لڑنا نہیں، اور وہ عمر فاروق تھے. خیر میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو صحابہ کرام کی نشانیاں کتابوں میں تھیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹس میں ان کے فیملی ممبرز بھی تھے، نان فیملی ممبرز بھی تھے. فیملی ممبرز میں جنہوں نے ان کی بات مانی، ان کو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ان کو یہ مقام ملا. بی بی خدیجہ کو کیا مقام ملا؟ فیملی ممبرز میں سے جس نے بات نہیں مانی وہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا. اوکے، اور نان فیملی ممبرز میں سے جس نے بات مانی وہ عمر فاروق ہو گئے، وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، باقی اصحاب ہو گئے. اوکے، اب ہوا کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، نبی کا کیا، نبی امام ولی کا کیا کام ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو لڑنا سکھانا نہیں، لوگوں کو دنیا داری سکھانا نہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اور اس کے لیے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام کا قبول کرنا، ان کی بیعت کرنا، اور پھر جو وہ کہیں وہ کرنا. آف کورس وہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی کروائیں گے نا. تو مطلب مکن زندگی میں کہا گیا صبر کرو، قربانیاں دو، برداشت کرو، رات میں نماز پڑھو، ذکر کرو، نبی کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھو، مطلب جواب نہیں دینا، برا بھلا نہیں کہنا، ان کو
قلب، دنیا، آخرت، قلب منیب، جنت جہنم، سور، حشر کا میدان، یہ تمام تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے بڑے باطنی لیول سے لے کے بڑے ہائر کانسیپٹس تک یہ تمام تعلیمات 13 سال تک ان کو ملی. 13 سال میں بدر کا واقعہ ہوا، 13 سال بعد یہاں سے مکہ سے نکلے. اب اس میں گھر والے بھی ہیں، گھر والوں کا مطلب اہل بیت، وائف بیویاں پہلے اس میں آتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی سلمہ کے گھر میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو پاک کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بی بی فاطمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن امام حسین کو لیا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. ایز اے اسپیشل پروویژن ان کو بھی شامل فرما، کیونکہ بائی ڈیفالٹ بیویاں تو ہوتی ہیں اہل بیت میں. اوکے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص نسبت تھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے. جس نے جتنا ٹائم اس باغ میں گزارا اس سے اتنی خوشبو آئے گی، چاہے وہ فیملی کا بندہ ہو، چاہے وہ نان فیملی کا بندہ ہو، مسلمان ہو. ایک ہے آپ کی اولاد اور ایک ہے جسمانی اولاد، ایک ہے روحانی اولاد. اب روحانی اولاد کون سی ہو گئی؟ کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مومن ہوتے ہیں، پھر وہ محسن ہوتے ہیں، پھر وہ ادب کا دامن تھامتے ہوئے محب ہو جاتے ہیں. اب جب وہ محب کے لیول پہ پہنچ گیا، irrespective of the fact کہ وہ گھر والا ہے یا باہر والا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ جو اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کو پورا کر لیا. یہ معاملہ ایسے چلتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت نبوت کے 17ویں 18ویں سال تک جب صلح حدیبیہ ہوا تو 1400 سے 1800 لوگ جن کو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ان سے راضی ہو گیا، کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ نہتے نکلے دشمن کے پاس مکہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے کہا لڑنا نہیں ہے اور واپس آ جاؤ، اور اپنے غصے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوورکم کیا. وہ پورا واقعہ ہے. اور پھر واپس آ کے تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں فتح مبین عطا کروں گا. اس کے بعد پھر واپس آ کے پھر خیبر کی فتوحات ہوئی، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سامنے آیا. وہ پہلے بھی سامنے تھا، پہلے مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ چھپا ہوا تھا. کرتے کرتے آگے غدیر قوم کا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا ایک یمن کی طرف لیڈر بنا کے. وہاں پہ کچھ لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا اور پھر انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب جتنی انڈرسٹینڈنگ دین کی مجھے ہے اتنی ہی علی کو ہے. تو جب میں تمہارے معاملے میں ناحق نہیں کر سکتا تو علی بھی نہیں کر سکتا. یہ میرا ٹرینڈ ہے. آپس میں اختلافات کو دور کر دو. صحابہ نے اختلافات کو دور کر لیا. جو انڈرسٹینڈنگ ریلیجن کی میری ہے وہی ان کی ہے. یہ ہے مطلب جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اوکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا ٹائم آ گیا. یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ کریٹ ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں باتیں تھیں اور صحابہ کرام کی لیے بھی بہت سی شان میں باتیں تھیں. جیسے ابو بکر صدیق ان کے ساتھ ثانی الاسنین یار غار تھے، قرآن میں ذکر ہے ان کا. وہ اور جو تمہارے ساتھ ہے دوسرا غار کے اندر. اب غار میں کوئی منافق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر عمر فاروق کے متعلق خود آتا ہے کہ جس کو اللہ نے نور عطا کیا اور وہ پہلے نہیں جانتا تھا، پھر وہ اب جانتا ہے اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایک نور پہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے کہتے ہیں میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. اور تفاسیر میں ایسے گو تھرو کرتے وقت ایک کلوز ایسے آئے ہیں کہ جس مٹی سے انسان بنا ہوتا ہے نا ادھر ہی وہ دفن ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں بندے دفن ہیں. اور غالباً عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو جب میں دنیا سے جانے لگوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر جا کے پوچھنا کہ اجازت ہے تو یہاں دفنا دیا جائے ورنہ پھر بقیع میں دفنا دینا. تو جب پہنچے جنازہ لے کے تو اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ کے پاس پہلو میں آنے سے کون روک سکتا ہے. اوکے اب یہ ہم بہت آگے چلے گئے. میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا. تو اس جگہ پہ پہنچ کے ایک منٹ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا ٹائم آیا تو اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں یہ اوپینین آیا کہ
ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، کیونکہ کربلا کا واقعہ جڑیا خلافت کے ساتھ یا امامت کے ساتھ. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ لے سکیں کہ مجھے آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ کرے کہ جو حق ہے وہ ویسے ہی بیان ہو انشاءاللہ. تو جمعرات کے دن میں یہ واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی اور وہاں ایک بحث ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آپ پیپر لے کے آئے اور میں اب لکھ دیتا ہوں کہ کون خلیفہ ہوگا. تو پھر کس نے کہا کہ کہا یہ جاتا کہ عمر فاروق یا باقی صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے، اور وہاں بحث ہو گئی کہ نہیں لاؤ نہیں لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ کو کہ آپ پیپر لے کے آؤ اور میں لکھ دوں تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ رہے، لیکن پھر وہ بات بھی نہیں ہو پائی. اب جب وہ بات نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بحث ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب گھر کے بندے تھے وہاں پہ، اہل بیت تھے جو گھر کے بندے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آف کورس ابو بکر صدیق، عمر فاروق. وہاں بحث ہو گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے نہیں دے سکے. اور یہاں پہ ایک عجیب ایک یہاں پہ انٹرپریٹیشن نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت پیپر قلم نہیں لے کے لانے دیا عمر فاروق یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے والے تھے، لیکن یہ پیپر قلم نہیں لے کے آئے. اچھا جی، یہ میں آپ کو دوسری سائڈ بتا رہا ہوں، اور یہ شیعہ بکس میں اویلیبل ہے کہ بحث کون کر رہا تھا. تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا دیں یا ہماری فیملی میں خلافت رہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلاسیکل وے میں، یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ، اب یہ دیکھیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ میں بار بار رپیٹ کروں گا اس ڈسکشن میں. یہ جو انڈرسٹینڈنگ میری ہے وہی علی کی بھی ہے، وہی ابو بکر کی ہے، وہی عمر کی بھی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی سے جا کے بات نہیں کرتا خلافت کی، کیونکہ اگر ہم میں ان کو خلافت نہ دینی ہوئی تو ہمیشہ کے لیے انکار ہو جائے گا، اور اگر آنی ہوئی تو آ جائے گی. عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جاتا. علی رضی اللہ عنہ کو امامت نہیں چاہیے تھی، اینڈ امام کا کانسیپٹ بعد میں آیا گیا. امام کا کانسیپٹ قرآن سے ثابت نہیں ہے. امام، یہ کانسیپٹ خلافت تو ہے، وہ تو بیسٹ ان تقوی ہوگا، وہ لیڈ کرے گا، لیکن امام، 12 امام اور امامت قرآن سے ثابت ہی نہیں. ہاں ولایت ہے، ایک دروازہ کھلا تھا جو علی رضی اللہ عنہ سے چل رہا ہے، اس پہ متفق ہیں سارے، لیکن امام کے بعد آگے بچہ ہی اس کا امام ہوگا، یا یہ فکس 12 لوگ ہیں یا 14 لوگ ہیں، یہ ترتیب بعد میں آئی ہے، یہ پہلے نہیں تھی. کیونکہ امامت کا انکار ایون امام باقر، امام جعفر صادق، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی امامت کا انکار کیا کہ مجھے نہیں بننا یہ. تو پھر امام، جب امامت کا کانسیپٹ نہیں تو پھر لڑائی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اوکے، اب یہ باتوں میں بات کریں گے کہ لڑائی پڑی کہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرسڈے کے دن، یہ حدیث کرتار، یہ جو حدیث کا واقعہ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور 1-2 دفعہ ان کے ساتھ پڑھی بھی ہے. میں آپ شیعہ ٹریڈیشنز اور سنی ٹریڈیشن دونوں اٹھا کے دیکھیں گے، یہ ٹاپک بہت سینسٹیو ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف فرمائے. میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے جو اس میں میسج ہے وہ مجھے ملے بغیر گستاخی کے کسی کے ہاتھ میں. اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 دن کسی کو اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہوگی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پوچھے کہ یا رسول اللہ کس کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کو کھڑا کریں. تو ابو بکر صدیق تھے نہیں، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امامت کروائیں گے. اوکے، چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ درود لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے ان پہ، ان کی آل پہ، اور ان کی امت پہ بھی انشاءاللہ. اب صحابہ، اس وقت صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ماتم کا سا سین، ایک اینڈی ہو گیا. ایک حدیث پہ میں نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ جیسے بجلی چلی نہیں جاتی، اندھیرا ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت. پھر دوبارہ، مطلب تھوڑی دیر کے لیے جیسے ایک لائٹ بند ہوتی ہے اور پھر لائٹ کھلی.
عمر فاروق سکتے میں آگے کہا جی جو کوئی آگے کہے گا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. کہیں نہ کہیں ان کی اوپینین تھی کہ اللہ کے نبی منافقت دنیا سے ختم کر کے جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نے کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی، خطبہ دیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو کہ نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ بھی ہیں. اور یہ قرآن کی ایک آیت تھی. ابھی یہ معاملہ یہاں چل رہا تھا مدینہ کے اندر، تو جو مدینہ کے جو انصار ہیں اس وقت انہوں نے کابینہ بلائی اور انہوں نے کہا کہ اب مدینہ کے اندر ہماری گورنمنٹ ہونی چاہیے، ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق عمر فاروق کو جب یہ بات پتہ لگی تو یہ لوگ یہاں سے فوراً یہ لوگ یہاں سے نکلے. اور جب ابھی گھر میں افسوس چل رہا ہے تو یہ لوگوں کو جب میسج پہنچا یہ لوگ وہاں نکلے، وہاں پہنچے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ایک صحابی ان کے ساتھ اور تھے، اور ان کو جا کے بتایا کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ قریش والوں میں سے لیڈر ہونا چاہیے. اور ان کو ایک حدیث بتائی، اور ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ عمر کو بنا دے، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے کوئی اس کے اندر. لیکن سب نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہماری، مطلب میں آپ کو مفہوماً ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جس ابو بکر ہوں تو ان سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اوکے وہی سبمٹ. تو مدینہ والوں نے، انصار نے سبمٹ کر لیا اور یہ صحابہ کرام واپس آ گئے. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تھے، ان کو نہلایا گیا، اہل بیت نے نہلایا، اور 10 بندے کمرے میں آتے، صلاۃ السلام پڑھتے اور دوسری طرف سے چلے جاتے. 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنا دیا گیا. اب یہ لوگ وہاں گئے اور واپس آ کے بیٹھ گئے. یہ کہیں نہیں بکس میں لکھا کہ یہ لوگ بھاگ گئے تھے، اس وقت خلافت کے چکر میں تھے، کیونکہ ان کو بہت سے، اچھا تیسرے دن جب پروسیس ہوا بیعت کا، یا اسی دن جس دن وہاں پہ بیعت کا پروسیس ہو گیا تھا پہلے دن، تو تیسرے دن یا چوتھے دن ابو بکر صدیق نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، اور ایک اور صحابی تھے ان کو، کہ آپ لوگ بھی آ جائیں اور لیٹس دوبارہ سے ہم اوپینین بناتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے پہلی دن ہمیں کیوں نہیں اپنے ساتھ ملایا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر علی نہیں مانتے تو میں دستبردار ہو رہا ہوں، نیوٹرلی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ میرا مطلب نہیں تھا. آپ جس امت میں ہو وہاں کسی کو حق نہیں خلافت کا. میں اور وہ جو دوسرے صحابی میرے نام سے ذہن سے نام نکل گیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ یا طلحہ رضی اللہ عنہ، کہ ہم ابھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اٹ واز اے ویری پیسفل ایگریمنٹ، اور وہاں کنسنسس کے ساتھ بیعت ہو گئی، اور خلافت کا منصب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. علی رضی اللہ عنہ واز، وہ ان کے اس وقت ان کے وزیر قانون تھے، بیسٹ فقی تھے، اور وہ ان کے ساتھ تھے. یہاں سے ایک اور سٹوری آگے نکلی کہ بیعت کے لیے جب بلایا تو وہ آ نہیں رہے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر فاروق گئے اور انہوں نے گھر میں دھکا دیا اور گھر کا دروازہ ٹوٹا، اور علی رضی اللہ عنہ سائڈ پہ گرے، اور بی بی فاطمہ، توبہ نعوذ باللہ، کوئی بندہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کی بیٹی کو مارے، کو مارا پیٹا خدا نہ خواستہ گیا، ان کا بچہ گر گیا، اور جناب وہ پھر علی رضی اللہ عنہ کو باندھ کے لے کے آیا گیا بیعت کرانے کے لیے. مطلب یہ اس شیر خدا کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا. آپ امیجن کریں، جو خود کہتے ہیں کہ کوئی میرے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی سٹوری آئی کہ علی رضی اللہ عنہ گھر گھر جا رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو کوئی ان کے ہاتھ بیعت ہی نہیں کر رہا. مطلب اس ٹائم پہ علی رضی اللہ عنہ امامت کے بھوکے ہی نہیں تھے، تو پھر وہ بیعت کے لیے سب کو کیوں کہہ رہے تھے؟ ہاں، جب اس کے آگے ایک اور واقعہ آیا کہ فدق، ایک کچھ باغات تھے جو فتح خیبر پہ، ایک بغیر لڑائی کے جب کوئی چیز ملتی ہے اس کو فدق کہتے ہیں، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا قانون اللہ نے قرآن میں دیا ہوا. تمام صحابہ کو پتہ ہے کہ اس کے جو وار بوٹی ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کا ایک ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے، صدقات کا، زکوٰۃ کا، فدق کا، ان سب کا ایک پراپر ایک نظام ہے قرآن میں. اللہ کبھی بھی معاف فرمائے اگر کوئی لفظ میں آگے پیچھے کر گیا ہوں تو بی بی فاطمہ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ آئیں، ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ چیزیں، یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت میں جو چیزیں تھیں ایز اے نبی، وہ ہمیں پاس آن کر دی جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹ، کیونکہ نبی اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے، نبی اسٹیٹ ہوتا ہے ایکچولی، اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے، وہ پرسنل کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی، اللہ نے ان کی اولاد کہاں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو لے گیا. اللہ تعالیٰ نے تو ولایت چلانی تھی، اور ولایت کہاں سے چلی ہے؟ گیس، صحابہ سے، اور ان میں سے علی رضی اللہ عنہ سے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ سے ولایت نہیں چلی، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی فیل ہو گیا. اور وہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا وہ 1400 یا 1800 صحابہ کا، اس کا مطلب ہے جو 4-5 بندے تھے آپ کی پروڈکٹ کے آؤٹ کم، اور پھر
ٹوٹل 12 لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ ہوں گے، باقی سب ایسے نہیں ہیں. یہ تو آپ نے بری طرح فلاپ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، اور وہ اتنے بڑے قرآن کو، کہ اللہ کے نبی اور اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ساری زندگی منافقوں کے ساتھ بیٹھے رہے. اینی ہاؤ، تو اس پہ ابو بکر صدیق نے جب بی بی فاطمہ کو یہ بات بتائی، اور پھر وہ غالباً تھوڑا سا ان کا آپس میں کوئی تھوڑا سا اگر اختلاف ہوا، تو ابو بکر صدیق علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں جا کے اجازت لی کہ میں بی بی فاطمہ سے مل سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ آ سکتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی پورا نظام چل رہا تھا، آپ کو حصہ مل رہا تھا، ازواج کو حصہ مل رہا تھا، مساکین کو، فقراء کو مل رہا تھا، میں اس کو ویسے ہی لے کے چلوں گا. تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں. کہانی ختم. دیر از نو کانفلکٹ. اس کے بعد جب بی بی فاطمہ کی وفات ہوئی، 6 ماہ وہ ہینڈل ہی نہیں کر پائیں. اپنے باپ سے اتنا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ 6 ماہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب آگے یہ واقعہ آتا ہے کہ بی بی فاطمہ کے ٹائم پہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ راتوں رات ان کو دفنا دیا گیا، جبکہ متفقہ علیہ دونوں مسلکوں میں احادیث ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ جنازہ پڑھیے فاطمہ میری وائف کا. انہوں نے کہا یا علی آپ پڑھیے، آپ ہسبینڈ نے کہا نہیں جی آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ پڑھیں، آپ دعا ہی کرنی ہے نا. اب میں نے آپ کو تھوڑے ٹائم میں خلافت، امامت کے اوپر جو پہلے دن کا جھگڑا، اس کے بعد فدق کا باغ، اور آپ اور علی رضی اللہ عنہ کو گھر سے گھسیٹ کے کھینچ کے لے کے آنا، پھر بی بی فاطمہ کی ڈیتھ کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھانا. ابو آن دیٹ میں آپ کو ایک اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات بتاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں، اور تمام اہل بیت کے بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عائشہ ہیں. پہلے 25 سے 30 سال تک کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. جب یہ عثمان غنی کے ٹائم پہ شہادتیں ہوئیں، عثمان غنی شہید ہوئے، اور ان کے پاس ایک منافق تھا جس کے پاس ان کی سٹیمپ تھی. وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ کسی کے کہ اس کو معطل کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے متعلق آ رہا تھا کہ وہ بندہ غیر شرعی مطلب شراب پی رہا ہے. لیکن اس نے عثمان غنی کی سٹیمپ کے ساتھ لیٹر لکھا اور کہا کہ اس کو معطل کر کے قتل کر دیا جائے. اور پھر وہ گھوڑے پہ وہ بندہ لیٹر لے کے جا رہا تھا. جب وہ لیٹر اس گروپ کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہاں پہ ایک بغاوت ہو گئی. اور عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ یافتہ صحابی تھے. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. پھر تزکیہ کے پروسیس میں ایک سرٹن ٹائم اللہ کے نبی کے ٹائم پہ جب فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جب علی مولا کی انڈرسٹینڈنگ رسول اللہ والی ہے اور ان کو امامت کی لالچ نہیں، تو ہاؤ کم آپ یہ رو رہے ہیں کہ پہلے دوسرے تیسرے، مطلب آپ امام کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مجھے اللہ اپنے بی بی فاطمہ کو کیا فرمایا کہ 3 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو اور تمہیں نوکر کی ضرورت نہیں. بے اعتماد کہتی رہی کہ ہمیں لائف سٹائل اپ گریڈ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نا لڑکے لگ بیٹھ رہے ہیں کہ سوری مجھے منظور نہیں کہ کسی کے گھر میں کھانا نہ ہو اور میرے گھر والے انجوائے کر رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کے گئے وہ باطنی سلطنت تھی، وہ ظاہری حکومت نہیں تھی. اور ایک خاص طبقہ اسی طرف بار بار رجحان کر رہا ہے، دنیا دار طبقہ، کہ ان کے پاس ظاہری سلطنت ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس امامت ہونی چاہیے تھی، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. بھائی ان کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس کے اندر. آپ اپنی بکس پڑھ کے دیکھ لیں. آپ امام کو گرا دیتے ہیں اس کے مقام سے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے تھے. اینی ابھی ہم کربلا تک ہم نے پہنچنا ہے. نہیں عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ پھر وہاں پہ کچھ اجتہادی اختلاف ہو گیا علی رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اور معاویہ کی صلح اللہ تعالیٰ جنت میں کروا دیں گے. لیکن معاویہ اب یا تو ان کے گروپ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی، علی رضی اللہ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی ہوئی اس میں کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہوئے تھے جو فتنہ کر رہے تھے. اور 25 سال تک جب عثمان غنی کی ڈیتھ ہوئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے امت میں، اور تزکیہ نفس کا پروسیس جو جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے پاس نہیں تھا. اب یہاں پہ بہت بڑا ڈفرنس پڑتا ہے کہ جو لوگ نبی کے ساتھ رہے اور جو نبی کی صرف باتیں سنتے رہے، ان دونوں کے عمل میں بہت ڈفرنس ہے. آج میں نبی کی بات سن رہا ہوں، میں اس لیے صحابی جیسا نہیں ہوں، لیکن اگر میں بھی ایک امام اور ولی اور شیخ کے ساتھ تزکیہ نفس سے گزرتا ہوں اور قرآن حدیث کو سمجھتا ہوں اور دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، تو تب آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، تب آپ تقوی کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزرے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. پہلے دن کے صحابی کو اور جو لاسٹ ٹائم پہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو، ان دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے.
بخشش ہو جانی، لیکن کیلیبر میں، انڈرسٹینڈنگ میں، دین کی سمجھ میں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس وقت اجتہادی اختلاف ہوا، اینڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا. خیر، اس وقت بہت سے صحابہ نہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اور کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. تو یہاں پہ دو جماعتیں بنی، ایک علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، ایک مخالفت میں. لیکن دونوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں تھا، جو کہ ابھی چل رہا ہے. تو یہاں پہ دو جماعتیں بنی، اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دونوں، ایک تو یہ جو جماعتیں جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں اور جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھیں، کچھ آپ کی مخالفت میں تھے، کچھ آپ کی محبت میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت میں بھی لوگ برباد ہوں گے، تمہاری مخالفت میں بھی لوگ برباد ہوں گے. مطلب جو بھی بندہ میرے کسی ٹرینڈ کی اسٹوڈنٹ جس کا تزکیہ نفس، جس کا تزکیہ میرے سے ہوا، جو بھی اس کی محبت میں یا مخالفت میں جائے گا، ایک لمٹ سے زیادہ وہ برباد ہوگا. کیوں؟ وہ ذات میں چلا جائے گا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کو میرے تک اور اللہ تک پہنچنا چاہیے. اب تھوڑی دیر یہاں پہ رکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے تو مان لیا ان کے بعد امام حسن آ گئے، یا حسن بصری آ گئے، یا ادھر سے عمر فاروق آ گئے، یا ابو بکر صدیق آ گئے. جب وہ چلے گئے تو ان کے بعد امام باقر آ گئے، عبداللہ ابن عمر آ گئے، عبداللہ ابن عباس آ گئے. اب جو لوگ ان کے ساتھ رہیں گے وہ اس فیض تک پہنچیں گے. پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا قیامت تک، اس کو کہتے ہیں ولایت کا سلسلہ. اب جو اس تزکیہ کے پروسیس پہ ایک اس استاد کے ساتھ جڑ کے تزکیہ کر لے گا تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت تک بھی پہنچ جائے گا. اور جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مطلب جس نے میرے سے محبت کی علی کی طرح، وہ میرے تک پہنچ جائے گا. اور علی کرائٹیریا ہے میزان پہ. جس طرح سے اس کا تزکیہ ہوا ہے، جو دل اس تزکیہ پہ ہوگا، اس کرائٹیریا پہ ہوگا، وہ دل پل صراط کو گزر جائے گا. اب علی رضی اللہ عنہ کو آپ ریپلیس کرتے جائیں، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام جعفر، پھر سری سکتی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر آپ کے شیخ. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا غائبانہ طور پہ میں بیعت ہوں ابھی بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب علی رضی اللہ عنہ رات کو تو نہیں خواب میں آ کے مجھے کہ کل جو تم نے صبح جھوٹ بولنا نہ بولنا. یہ وہ تو نہیں کہیں گے بیٹا کل جو تم شراب پینے لگے، جو دھوکہ کرنے لگے نہ کرنا. وہ تو آپ کو وقت کے جو آپ کے ساتھ پیرنٹس، استاد، وہی بتائے گا. اوکے. تو اب اس ساری صورتحال میں اہل بیت، گھر والے، تربیت یافتہ اور صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن، اور پھر میرے ٹرینڈ صحابہ اور اہل بیت. تو قرآن، سنت، اور سنت کی عملی نمونہ ہے اہل بیت اور صحابہ. تو میں 3 احادیث ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت. پھر فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. پھر فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنے ٹرینڈ اصحاب. تو نہ تو آپ سنت چھوڑ سکتے، نہ آپ اصحاب کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ، جو ہم ابھی اکثر بات کرتے ہیں، اللہ کا پیار، اللہ کے پیاروں کا پیار، کسی ایک کو بھی ڈراپ کرتے ہیں، آپ ٹریک سے آؤٹ ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت سے لوگوں کو جلا دیا تھا جو کہتے تھے آپ خدا ہیں، آپ خدا ہیں. وہ کہتے تھے آپ خدا ہیں. اور مخالفت میں کون لوگ تھے ان کے، جو کہ کہتے تھے کہ مطلب جو ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت کیوں دے دی. اب یہ بے ادبی کی بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کسی کو عزت دی ہے تو تمہارا بھی کام ہے اس کو عزت دینا. اور کیوں اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میرے بات، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا کہ آپ اگر ادب نہیں پکڑو گے تو اب تک نہیں پہنچ سکتے. ادب محبت سے سیکنڈ لاسٹ سیڑھی ہے. میں کافی دیر تک اس بات میں الجھا رہا کہ مجھے صحابہ کرام اور بزرگوں کو اور علی رضی اللہ عنہ کو، جبکہ اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں کیوں ماننا ہے. بعد میں پتہ لگا یہ میری انا ہے. جب میں ان کے تجربات کو دیکھتا اور ان کی سٹوریز اور باقیاں، ان کی سینگز اور کال کو جب آپ سنتے ہیں تو اس میں جو اللہ کی تصویر نظر آتی ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو خود اللہ کی معرفت سے بڑے ہوئے تھے. تو میں اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیتا اگر میں ان کی مخالفت میں رہتا. مجھے ان لوگوں سے جو اللہ کا رنگ مل رہا ہے وہ بھی لینا ہے، اور ان سب رنگوں کو ملا کے ایک بڑی تصویر بنانی ہے اپنے رب کی. تو مجھے کسی سے اختلاف نہیں، اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے مرشد کے ساتھ. ان شارٹ، غائبانہ کوئی مرشد، نہ کوئی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہے، نہ کوئی علی رضی اللہ عنہ سے بیعت ہے، نہ کوئی کسی امام سے بیعت ہے جو کہ کہیں چھپا ہے. وہ تو شیطان بھی پھر ایسے ہی، اولیاء تو شیاطین بھی ہے، دجال میسج کرتا ان کو. آپ کو کیسے پتا وہ دجال کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے؟ آپ کو بتانے تھوڑی آئے گا کہ گاڑی تیز نہیں چلانی، کم چلانی ہے.
ڈرنک کر کے آپ نے موٹر سائیکل نہیں چلانی. یہ کوئی آپ کو بتانے آئے گا اس ٹائم پہ؟ یہ تو وقت کا ولی جو آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ آپ کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، وہی آپ کو بتا سکتا ہے. وہ تو اپنے تجربات آپ کو شیئر کر کے، تو اس پورے سلسلے کے اندر کسی ایک بندے کے ساتھ جڑنا سے تزکیہ ہوگا، اور پھر آپ اس محبت اور معرفت تک پہنچیں گے. یہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے، یہ امامت کا کانسیپٹ ایز سچ ریلیجن میں نہیں ہے، ولایت کا کانسیپٹ ہے. اچھا، اب ولایت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو فیوز، جو ہم پہلے بات قلب کی اصلاح کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک آپ پہنچتے ہیں، اور آپ اللہ کی ذات کو پا لیتے ہیں. یہ ہے مقصد اس کا. اور اس کے اوپر ہماری بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں. نا واپس آتے ہیں، ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر ایک ٹرینڈ ان کی جماعت تھی، اور پوری شاک ویو نکلی، اور پھر دنیا میں فتوحات ہوئی، پھر وہاں پہ کانورٹس آئے. وہاں پہ یہودیوں کو اور اولیت الشیاطین کو موقع ملا کہ اب وہ کمزور ایمان والے لوگوں کو، جس کا تزکیہ نفس نہیں ہے، جس کو قرآن کا پتہ نہیں، جو قرآن اپنے انگ میں سوچ رہا ہے، ان کو دنیا کی محبت اور لالچ میں لگا کے شیطان کو، اور وہ جو کچھ یہودی تھے جو سپریس تھے، یہودی مجھے نہیں کہنا چاہیے، جو اولیت الشیاطین کی ایک جماعت تھی، ان کو موقع ملا کہ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. اب ہم جو ہمارا مسیحا تھا، ہمارا جو دجال ہے، اس کو واپس لے کے آنے کے لیے ہمیں دنیا پہ کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھوٹ ڈلوانی ہے مسلمانوں. تو کوفہ کے اندر کچھ ایک دو بڑے، عبداللہ بن سپایا کچھ نام ہیں، جنہوں نے کچھ اپنی مرضی سے احادیث لکھی، کتابیں لکھی، اور بتایا کہ امامت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. حضرت علی کو امام ہونا چاہیے تھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ابو بکر صدیق نے دھوکے سے گورنمنٹ چھین لی، اور ان فیبریکیٹڈ احادیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے پیچھے، اور منسوب کر دیا سیدھا امام باقر، امام جعفر، امام صادق کے ساتھ. جبکہ امام جعفر، امام صادق، امام باقر، اگر آپ ان کی احادیث پڑھیں تو ان کی احادیث سے ثابت ہے کہ ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور ان کے نزدیک امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. اور 300 سال تک اہل بیت کے اندر، 150-200 سال تک اہل بیت کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہی کہ میں امام ہوں اور میں امام ہوں. دس از ٹرو کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن ادھر آپس کی ریس تھی، اور امام باقر نے کہا نہیں، مجھے نہیں امامت چاہیے. وہ اپنی درویشانہ زندگی گزارتے رہے. اور ہمارا سلسلہ جو ہے، یہ جو قادری سروی سلسلہ، یہ اسی سے جا رہا ہے. اور ہمیں اس سلسلے سے کیا ملا کہ کیسے تصور کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. باقی شریعت تو وہی ہے، اور قرآن بھی وہی ہے. اب تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، ادب، عقل اور ادب کے درمیان میں ایک جب فرق سمجھ آئے گی تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی. جو بھی بیک گراؤنڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد صحابہ کو، اہل بیت کو اور قرآن کو ویلیو دینا. اگر کوئی بندہ صحابہ کا بے ادب ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی بندہ اہل بیت کا بے ادب ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی بندہ قرآن کا بے ادب ہو جاتا ہے، تو وہ دین سے نکل جائے گا بھائی. اور خاص طور پہ جو اہل بیت کی نسبت ہے، وہ کیا نسبت ہے؟ یہ تو گھر والے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ کے نبی کے گھر والوں کا ادب نہیں، تو اللہ کے نبی کا کیا ادب کرنا ہے؟ مطلب جب اللہ کے نبی چلے جائیں گے تو ان کے بہاف پہ کون ہوگا؟ ان کی وائف، امہات ہوں گی، یا ان کے گھر کے بندے ہوں گے. ان کے گھر کے بندوں کا اگر آپ کو ادب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان پرنسپل اس کا مطلب ہے کہ اصولی طور پہ آپ کو اللہ کے نبی کا بھی ادب نہیں ہے. یہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے سارے بچوں کو قتل کر دیں؟ بھائی سے پیار کرتے ہیں، اس کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا. یہ تو خاص ہی نہیں ہے. یہ ہرس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی سے لالچ ہو تو لالچ نکالی، اور پھر اس کے بچوں سے نفرت ہو گئی. تو کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام کو بہت فتوحات ہوئیں، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو امت میں درار ڈالنا چاہتے تھے. اور پھر بہت سے لوگ قرآن کا علمی پارٹ، جیسے آج میں اور آپ ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے ہم قرآن اور دین سیکھ رہے ہیں، قرآن کا علمی پارٹ تو سیکھے. اور پھر وہاں پہ کچھ ایک فرقے ڈیولپ ہوئے جن کو خوارج کہتے ہیں، اور جن کو غالباً شیعہ میں معتزلہ کہتے ہیں، اور سنی میں خوارج کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ ٹائم پہ ایک گھنی داڑھی والا، ایک درمیانے قد کا ایک بندہ آیا، اور کہنے لگا کہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ خلیفہ، آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس نے بہت بدتمیزی کی وہاں پہ. تو غالباً اس روایت میں مجھے آتا ہے کہ کہیں شاید وہ وہیں ختم ہو گیا. اور دوسری ایک روایت ہے کہ جب یہ مجھے یاد ہے پراپر، کہ علی رضی اللہ عنہ کے غزوہ حنین کے بعد ایک بدو آیا اور کہنے لگا کہ اے نبی، اللہ سے ڈرے اور صحیح مال کی ڈسٹریبیوشن کرے. تو اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ آسمان زمین کی خبریں میرے پاس آتی ہیں، اور میرے سے زیادہ اگر میں تمہارے حق میں
تو اگر میں انصاف والا نہیں تو کون تمہارے حق میں انصاف والا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اتنا کہہ کے چلا گیا اور نماز پڑھنے لگ گیا یہ کہہ کے جانے کے بعد. تو صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق اٹھے کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دیتا. تو جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو واپس آ گئے. اور پھر عمر فاروق گئے واپس آ گئے, وہ تب بھی نماز پڑھ رہا تھا. عثمان کا نہیں گیا غالباً. جب علی رضی اللہ عنہ گئے تو وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اولادوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان باڈی میں سے نکل جاتا ہے. ان کو خوارج کہتے ہیں. جو قرآن تو جانتے ہیں لیکن ان کو ادب نہیں, جو سنت تو جانتے ہیں لیکن ان کو انس محبت نہیں نبی اور اپنے رب کے ساتھ. تو جب جس کا بھی ہم رونا رو رہے ہیں کہ ادب محبت, اور فور شور ادب محبت میں اہل بیت بھی آتے ہیں کہ ان کی بھی ادب عظمت ہے ہی ہے. ہم اختلافی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو امت میں شر پھیلا رہے ہیں. اوکے, تو اب ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی فائٹ ہوئی. تو علی رضی اللہ عنہ کی پہلی دو جو فائٹس ہوئیں, پہلی بی بی اما عائشہ کے ساتھ ہوئی, اس کو جنگ جمل کہتے ہیں, جس میں ان کی صلح ہو گئی تھی لیکن خوارج بھی اس میں پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر تیر چلانے شروع کر دی اور وہاں پہ لڑائی ہوئی اور جلیل القدر صحابی شہید ہوئے. اور بی بی عائشہ کو رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم سے غلط فیصلہ ہوگا اور تم دونوں کی لڑائی ہوگی. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی وائف کے اگینسٹ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا آپ خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں غلط ہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بی بی عائشہ کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرما دی. ان کو بڑا دکھ تھا اس بات کا, ساری زندگی دکھ رہا کہ مجھ سے یہ فیصلہ کیوں ہوا, کیونکہ اس میں جو فتنہ انگیز لوگ تھے انہوں نے وہ لڑائی کروائی. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ بی بی عائشہ کو پروٹوکول کے ساتھ مدینہ میں واپس کانوے کے تھرو ایک پورا کانوے گیا چھوڑنے کے لیے. پھر ادھر معاویہ جو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی امپورٹنس نہیں سمجھ پائے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا صحابی کہتے تھے. اب ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں سمجھ پائے لیکن آپ رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ کو سمجھ رہے ہیں, بخشش آپ کو مل جائے گی. لیکن اب آپ کو وہ اگر سمجھ نہیں آئے تو اس میں مطلب میں کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ ہر بندے کا گیٹ اپنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اجتہادی اختلاف رہا, وہاں بہت مسلمان مرے, 60-70 ہزار مسلمان مرے. لیکن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اور ان کی صلح اللہ تعالیٰ آگے کروا دیں گے, کہانی ختم. اچھا, ان کی اولاد میں آگے یزید تھا جو آپ آگے دنیا کی لالچ میں تھا, اور ادھر علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آگے حضرت حسن تھے جنہوں نے آلریڈی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. انہوں نے کہا کہ میں, جیسے علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں, بہت مسلمان مر گئے تھے, میں نہیں لڑائی کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک دفعہ بچپن میں حسن رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے تو حسن رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بچہ, میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا. اینڈ 6 months تک امام حسن خلیفہ رہے اینڈ دین ہی کوئٹ, اور پھر وہ خلافت ختم ہوئی اینڈ ملوکیت سٹارٹ ہوئی. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھے, خلافت, ملوکیت, پولیٹکس, تینوں کے اندر تقوی جس کا سب سے زیادہ اس کو لیڈر ہونا چاہیے. اگر تقوی سب سے زیادہ والا بندہ لیڈ کرے گا تو اسی طریقے پہ لیڈ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے, تو وہ خلافت کہلائے گی. اگر وہ اس رول پہ اس کو اس تقوی کی بنیاد پہ اس کو رول نہیں کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ پھر ملوکیت ہو جائے, کیونکہ خلافت کے اندر جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے اس کو پک کیا جاتا ہے. اور یہ نبی کا کام ہے, جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ نبی امام ولی کا کیا کام ہے. نبی امام ولی کا کام تقریریں, اپنی علمی فوقیت, نمبر, پیسہ نہیں. اس کا کام ہے کہ اتنا انٹلیکٹ لوگوں کا ڈیولپ کیا جائے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے لوگ اللہ کے خلیفہ, اللہ کی مرضی کے مطابق ڈیسیجن لے سکیں, کیونکہ ایک لیول پہ اختیار لوگوں کے پاس ہے. اگر لوگ غلط فیصلہ کریں گے تو معاملے بھی غلط ہوں گے, اور اگر لوگ صحیح فیصلہ کریں گے تو معاملے صحیح ہوں گے. تو اس کے لیے خلیفہ, امام, ولی, مرشد, رہبر کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے انٹلیکٹس کو اتنا ڈیولپ کرے کہ لوگ صحیح فیصلے کر پائیں. اس کے بعد رسول اللہ نے بھی اپنے پیچھے سے امام مقرر نہیں کیا, اور صحابہ نے کنسنسس سے سلیکٹ کیا. ہاں, ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو سلیکٹ کیا, لیکن عمر فاروق نے کنسنسس, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو. اور پھر آگے بھی عثمان غنی کے ٹائم پہ بھی, عثمان غنی کے ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی سب نے چن لیا علی رضی اللہ عنہ کو. اور علی رضی اللہ عنہ تب کہتے تھے کہ میں نے خلیفہ نہیں بننا. اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بعد کسی کو چنا نہیں, انہوں نے کہا کہ جیسے میں اللہ کے نبی نے کیا تھا میں بھی ویسے ہی کروں گا, جیسے خلیفہ دوم نے کیا تھا. میں کسی کو سلیکٹ کرنے والا نہیں ہوں, امت خود ہی پک کرے گی. تو امامت کا رولہ ہی بیچ میں سے نکل جاتا ہے. ایکچولی اصل میں جو فیض تھا وہ دینی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ یہ روشنی تھی, وہ قرآن کا نور تھا, وہ یہ ہدایت تھی, وہ یہ علم تھا, جو کہ
صحابہ کرام روحانی اور جسمانی اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی، مطلب ان کی، کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، وہ وہاں سے چل رہا تھا۔ اب جو کم سمجھ والے مسلمان ہیں، جو ادب نہیں جانتے اور علمی فوقیت رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ چڑ رہتی ہیں ان لوگوں سے جو پیسے میں کم ہیں لیکن ان کے پاس تقوی بہت زیادہ۔ تو یہ جنگ علم والوں کی اور ادب والوں کی ہمیشہ رہتی ہے، یہ عزازیل اور آدم علیہ السلام کی لڑائی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ چلے گئے دنیا سے، اور ان کو اجتہادی اختلاف تھا اور ان کو نہیں سمجھتی علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبے کی، نہیں تھی کہ میں کیا کروں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اجتہاد تھا، اور اس ٹائم پہ کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نہیں ملے تھے، اور وہ اس حدیث کو فالو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب فتنے کا دور ہو تو جو جو چل رہا ہوگا وہ بیٹھ جائے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہوگا وہ لیٹ جائے دور، مطلب آپ آپ دور ہی رہنا ان چیزوں سے۔ اور وہ فتنے کا دور تھا، وہ ٹفسٹ ترین ٹائم تھا، جس وقت ایک خلیفہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے خلافت میں ہی مارا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ امام مہدی پہ جا کے ختم ہوگا، اور ہم ابھی اس پروسیس میں ہیں، یہ بھی ہم اس پروسیس میں ہیں۔ اور اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میں اور آپ کا رول یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، تاکہ جب وہ لاسٹ کال ہو تو وہ اس کا پارٹ بنے۔ ابھی ہم کوئی خلافت نہیں بنا سکتے، وی نیڈ ٹو لیو ود دس ون۔ اور یہ جو جہاد، انڈیویجول جہاد اور مار جو، نکل جاؤ مر جاؤ مار جاؤ، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ آرمیز کا کام ہے، وہ پالیٹکس کا کام، وہ اسٹیٹس کا کام ہے، ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے قلوب کو اور لوگوں کے قلوب کو کس طرح سے اللہ سے اتنا جوڑیں کہ جب ٹائم آئے تو یہ ڈیسیجن صحیح لے سکیں۔ خیر، اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا ہوا کہ وہ شہید، غالباً ان کی وائف نے ان کو زہر دے دیا، وہ مجھے تھوڑا سا بلر ہے، مجھے ریکال کرنا تھا ان کا پورا ہسٹری۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت سب سے زیادہ تقویٰ میں حضرت امام حسین تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر تھے۔ اب جو پاور تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، جو دنیا دار تھے اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تھی، علم تھا، ادب نہیں تھا، علم تھا، بٹ مسلمان تھے۔ اینی ہاؤ، اب مسلمانوں میں ایک ادب کا ایک علمی کیٹیگری ہے، ایک ادبی کیٹیگری۔ ادبی کیٹیگری ولی صدیقین شہداء، لیکن جو سرفیس لیول مسلمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو بخش دیں گے۔ اب میں جس کو ادب نہیں ہے، ادب کا پتہ ہی نہیں، میں اس کو کہوں کہ تم علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو نہیں مانتے، اس کو تقاضا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ادب، محبت، علم، یہ ایک ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ آپ کو پہلے بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ادب میں آتے ہیں، پھر آپ محبت میں ہوتے ہیں۔ محبت میں مقام مرتبہ ہوتا ہی نہیں، اور جب مقام مرتبہ کی گیم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سب صحابہ سیم ہی تھے جو آپ سے کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مقام مرتبہ تو ہم اس لڑائی میں ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر ایک کچھ یہودیوں نے مقام مرتبہ، خلافت اور اس سارے نظام کو ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا کہ وہ دو بڑی وہاں پہ جماعتیں بنی، سنی اور شیعہ کی۔ اور شیعہ میں وہ لوگ آگے جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اور سنی میں وہ لوگ آگے جو کہ مطلب آلموسٹ سب کو مانتے ہیں۔ اینڈ وہاں پہ پھر آگے شیعہ میں دو اور کیٹیگری آ گئی، جو بہت زیادہ نبی حضرت علی کو مانتے ہیں اور جو بہت برے مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، تو وہ مطلب معتزلہ اور سنیوں میں بھی ایک کیٹیگری آ گئی کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتی ہے، جو دین سے نکل کے ان کو خوارج کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ میں آپ کو بڑے بڑے کانسیپٹس اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں عموماً میں ان چیزوں میں نہیں جاتا، کیونکہ اس میں کچھ نہیں نکلتا ادر دین۔ اب پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی محرم ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کانسیپٹ تھا جس پہ یہ لوگ تھے اور کس پہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور میں اور آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اتباع کریں تو اس وقت ہم نے امت کو کیسے بچانا۔ اب جب امام حسن اس جگہ پہ آئے تو وہ آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں، ان کی صاحبزادے والی ویلیو ہے، ان کی تربیت ہے۔ امت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈ لائن ہے، مطلب چاہے وہ اس علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی سے ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ لیکن طاقت اور دنیا کی ہوس میں جب یزید کو نہیں سمجھ آئی اور وہ مارکہ کربلا ہو گیا، اس کی ٹرو پکچر آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، کیونکہ وہ فیبریکیٹڈ ہے سارا واقعہ، اور لوگوں کو اس واقعے کے اندر ایک ظلم کی داستان تھی، لیکن اس کے اندر جو بھی ڈیسیجن تھا وہ غلطی سے ہوا یا ایک ٹیکنیکلی وہاں تک معاملہ چلا گیا، وہ جانا ہی تھا۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا جو یہ امام حسین ہے، ان کو میری امت جو ہے وہ کل کو ان کو شہید کر دے گی، اور ان کے پاس وہ ایک بٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف
کو انہوں نے دی تھی، وہ ریڈ جس دن اس کو شہید کر دیا جائے گا اس دن یہ ریڈ ہو جائے گی. اب مسلمان نے مسلمان کو مار دیا، یہی غیر چاہتا تھا. آج بھی غیر یہ کام کر رہا ہے، شیعہ سنی دیوبندی وابی. تو اگر میں سنی ہوں اور میں شیعہ ہوں اور میں دیوبندی و وابی ہوں تو میں اسی ٹریپ کے اندر ہوں. میں امام کا ویٹ کر رہا ہوں، سنی ولیوں کا ویٹ کر رہے ہیں، اور جو دیوبندی وابی ہیں وہ جناب وہ علماء کا ویٹ کر رہے ہیں. اور مطلب ہم ایک ہی لفظ کے ایک ہی کانسیپٹ کی 3-4 لفظ بنا کے ہم لوگ آپس میں لڑ مر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں LGBT دنیا کے اندر اس وقت کیا مسلمانوں کا کے حالات ہیں. کوئی ٹیکنالوجی، کوئی چیز اپنی نہیں، گھر گھر میں ٹی وی میڈیا، ہم لوگ بکے پڑے ہیں اس وقت. اب اس وقت بھی میں اگر بیٹھ کے اس واقعے کو یاد کر کے روتا رہوں اور اس سے سبق نہ لوں اور اپنے من کا تزکیہ نہ کروں، اور اس ترتیب پہ جس پہ آئمہ نے یہ ولایت کا قرب حاصل کیا، تزکیہ نفس کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کر دینے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچنے کا طریقہ اگر میں نے نہیں لیا اہل بیت سے. اب یہ انٹائرلی ڈفرنٹ ڈسکشن ہے کہ کربلا تک معاملہ کیسے پہنچا، اس کے اندر ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن کٹ شارٹ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ولایت ہی وہ چیز ہے جو اس کو امامت کہہ دیتے ہیں اہل تشیع میں، لیکن ایسا ورڈ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، اور کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے جو آپ کی امامت کر رہا ہے. لیکن اصل جو چیز تھی نبوت کا فیض، وہ نور نبوت تھا، وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے، وہ محبت ہے جس کو ہم ولایت کہتے ہیں. اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء بے خوف ہو جائے، جو ان کے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے. اور اس تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت کے ساتھ جڑنا، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ادب اور اپنے آپ کو فنا کر دینا. یا صحابہ کے طریقے پہ چلنا، وہ کیا تھا؟ ادب اور اپنے آپ کو فنا کر کے راضی پر رضا ہو جانا. اور قرآن بھی اسی کو ملے گا جو اس ترتیب پہ چل رہا ہوگا. اور اگر انہوں نے بھی اس ٹائم پہ، امام حسین نے اس ٹائم پہ سبمٹ نہیں کیا کسی شر کے آگے، تو وہ ان کے اندر ان کی تربیت ایسی تھی. امام حسن نے تو سبمٹ کر دیا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے سبمٹ نہیں ہوا، کیونکہ ان کا اندر کا وجدان، ان کی پرسنالٹی کچھ اور تھی. امام حسن کی کچھ اور تھی. اب اس کے آگے امام باقر کی کچھ پرسنالٹی اور تھی، امام زین العابدین. ہر بندے کا اپنا ایک اپنا خاصا ایک اپنا رجحان ہے. اب ہر بندہ ایک جیسا کیوں نہیں ہے، یہ پرابلم ہے ہم لوگوں کا. ایک بندہ فرنٹ فٹ پہ ہے، ایک بندہ بیک فٹ پہ ہے، ایک بندہ جیسے اب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے اور ایک آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی صحیح کہا ہے. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگ آپس میں ان کو ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ محبت کی وادیوں میں چلے گئے سارے، تو یہ جو کمپیرزن ہے امت میں، یہ فتنہ ہے. مقام مرتبے کی لڑائی، یہ فتنہ. پھر شیعہ سنی کی لڑائی، یہ فتنہ. پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، علی رضی اللہ عنہ کی اور صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی، یہ کہ آپ اختلاف، یہ فتنہ ہے. اس سارے کا جب آپ سائڈ پہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جانا. اور جو اس طریقے پہ اپنے من کی اصلاح کر لے گا قرآن اور شریعت اور بزرگوں کے ساتھ لگ کے، تو وہ اس ٹریک پہ، انہی کے ٹریک پہ چل رہا ہے، اور وہ بندہ ہے جو اللہ کی محبت تک پہنچے گا. لیکن اگر آپ کسی ایک کو مانتے اور باقیوں کو نہیں مانتے تو آپ سب سے انکاری ہیں. اب ایک بندہ علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا لیکن رسول اللہ تک نہیں پہنچا، رک گیا. ایک بندہ ابو بکر صدیق تک پہنچا لیکن اہل بیت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، وہ رک گیا. آپ کو رکنا نہیں، اپنے مرشد، بزرگ، صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ، جب تک آپ اس مالک تک نہیں پہنچتے. اور یہ مختلف فارمز کے اندر میسنجرز ہیں جو اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں. آج کے دور میں لوگ کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ جڑ کے جنت تک تو پہنچ رہے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہم ایسے کنکلوڈ کرتے ہیں، اس حدیث کے اوپر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی یہ بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لیٹ پہنچے، اور نماز میں لیٹ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کے بتایا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے سو گیا تھا اور پھر مجھے اونگ آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ایک نوجوان لڑکے کی طرح، ایک مرد کی طرح تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کچھ آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی یا اللہ، میرا تو دھیان آپ کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ان کی انگلیوں کے درمیان سے مجھے روشنی نظر آئی اور مجھ پہ سب عیاں ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب آپ کو سب آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ یا اللہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے. تو پوچھا کہ اب کیا چاہیے آپ کو؟ تو فرمایا آپ کا پیار، آپ کے پیاروں کا پیار، آپ کا پیار، آپ کے پیاروں کا پیار، یہ سب ایک ہی ندی کا پانی ہے. یہ
7 رنگ ہیں جو ایک ہی روشنی سے نکلتے ہیں، تو خالی نیلے رنگ کے پیچھے پڑ جانے سے اس وائٹ لائٹ کا انکار ہو جائے گا جس سے یہ رنگ نکلتے ہیں۔ تو اب کربلا میں کیا ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں ایون کربلا کے بعد واقعہ ہرہ ہے جو مدینہ میں ہوا، اور پھر مکہ پہ بھی اٹیک ہوا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو واقعہ ہرہ اسٹڈی کریں۔ یزید نے جب مدینہ پہ لوگوں کو بھیجا اٹیک کرنے کے لیے، اور پھر مکہ پہ جب بھیجا اٹیک کرنے کے لیے، تو ابن سیاد تھا ایک طرف، شمر تھا ایک طرف، 2-3 اور اس کے جرنیل تھے جنہوں نے مدینہ میں زیادتیاں کی، جنہوں نے مکہ پہ پتھر برسائے اور صحابہ کرام کو مارا۔ عورتوں کے ریپ ہوئے، صحابیات کے ریپ ہوئے مدینہ میں، مسلمان نے مسلمان کا ریپ کیا، صحابہ اللہ کے نبی کے ٹرینڈ لوگوں کا۔ یہ فتنہ ہے، یہاں تک شیطان لے کے آیا امت کو۔ پھر وہ خلافت راشدہ، امیت، معاویہ سے امیت ڈائنسٹی کوئی 80-90 سال، پھر اس کے بعد عباسی دور حکومت رہا، پھر مملوکس کا ٹائم آ گیا، پھر عثمانی خلافت رہی، اور کو 1800 میں اس سلطنت عثمانیہ کو بھی اغلوں نے تتر بتر کر کے ابھی ایران کو انہوں نے ٹھنڈا کر کے اپنے فائنل ہدف کی طرف وہ پارٹی بڑھ رہی ہے۔ اور مجھے آپ کو ابھی بھی اسی سیاپے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا، کیا کرنا چاہیے۔ LGBT، بے حیائی، بے ادبی، دین کا مذاق، جادو، جنات، دنیا داری، فیشن، میڈیا، کتنا کچھ ہے جو میرے آپ کے لیے رونے کے لیے کافی ہے، اور میں پڑھا ہوں جو ہو گیا اس کے اندر سے نتیجے نکالنے کے لیے۔ تو بچے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، نہیں ابو صحیح تھے چچا غلط تھے، جبکہ ابو اور چچا کی صلح ہو گئی ہوئی تھی اپنی لائف میں۔ پھر بچوں کے بچے آگے سے بات کریں، نہیں دادا ابو نے یہ کہا تھا، نہیں کہتے تھے پر دادا ابو نے یہ کہا تھا۔ ان کی لائف گزر گئی، ان کو پتہ بھی نہیں اس بات کا۔ اس ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایکسٹریکٹ ہے اس میں سے نکالنے کا کیا ہے کہ آج حق کدھر ہے، حق کی لڑائی کیا ہے۔ بد نظری سے بچنا، اننیسیسری میڈیا سے بچنا، انٹرنیٹ اور فلم ڈراموں کی غلاظت سے بچنا جو کہ اننیسیسری ہیں، برے میوزک سے بچنا، فیشنز کو دیکھنا، اپنے دل کو بچا کے رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق بنانا، لوگوں کو اس گندگی سے بچا کے ان کے قلوب کو زندہ کرنا، جو کہ اماموں کا کام ہوتا ہے، جو کہ ولی کا کام ہوتا ہے، جو کہ عالم کا کام ہوتا ہے، اور ان کو ان کی لائف کا مقصد بتانا اور ایک پیسفل حلال زندگی گزارنا۔ یہ ہے ہمارا جہاد، اور یہ ہے وہ مقصد جو ہمیں ملا ہے اس رستے سے۔ سو اینی ہاؤ، میرا خیال ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ٹائم لگا، اینڈ یہ مشکل سبجیکٹ تھا، اللہ نہ کرے کہ کسی کی دل آزاری ہو اس میں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے جس سے میں سب کو دیکھتا ہوں۔ میرے لیے اس میں سے کوئی کسی کی سائڈ لینا مقصود نہیں ہے، میرے لیے اس کے اندر سب کا ادب اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن کوئی بندہ ہے جو لڑائی کروا کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ میں اس حق سچ رستے سے دور ہو جاؤں۔ دس از اے فیکٹ کہ اہل بیت یا اصحابہ کرام کا طریقہ جو محبت اور قرب تک لے کے جائے وہ رائٹ ٹریک ہے۔ اس میں سب کا پیار ہے، اس میں کسی سے اختلاف نہیں، اور ان کا آپس میں بھی پیار تھا، ان کا آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپس میں؟ میں کیوں نہیں ایک ہو جا، ہم کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ ایک ہو جائے تو پھر دشمن تو پرابلم میں آ جائے گا۔ تو اینی ہاؤ، اللہ کمی پیچھے معاف فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا ذکر کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھیں، نفس کا تزکیہ، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ہمسایہ جات کو ہم حکمت بصیرت کے ساتھ یہ روشنی پاس آن کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حق ادا ہو جائے گا۔ اور یہی مشن ہے آج کل، گھر گھر میں شر ہے، گھر گھر میں شر ہے، ٹوٹی پڑی ہے امت۔ تو اس میں آپ بجائے سے کسی فرقے کا ٹیگ لگا کے اپنے اوپر چلیں، آپ اپنے آپ کو امتی، محمدی، اہل بیت کو ماننے والا، صحابہ کرام کا ماننے والا، سب ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ دل کے رستے پہ فوکس کر کے اللہ، قرآن تو اوریجنل فارم میں ہے نا ہمارے پاس، اور قرآن جو حدیث قرآن کی الائنمنٹ میں وہ تو ہمارے پاس ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کو اللہ نے قرآن کا باطن عطا کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا اور اس کا باطن بھی رہے گا، اور قرآن آپ کے قلب کا دوست ہے اور اس کی روح آپ کی روح کی دوست ہے۔ تو میں کیوں نہیں اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس قرآن اور اس دین تک پہنچ جاتا؟ اس کے لیے میں نے ذکر کرنا ہے اور صحبت میں بیٹھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سچی محبت ہے، سچی معرفت ہے، سچا رستہ ہے، جو اصل دین مکنون ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو فطرت ہے، جو مقصد ہے وحدانیت، اللہ تعالیٰ اس پورے فتنے فساد کے اندر سے ہمیں بہت بہت واضح وہ بتائے کہ ولایت، نبوت، امامت میں سے اب میرے لیے کیا لائے عمل ہے۔ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف کرنے سے مجھے ملے گا کچھ نہیں۔ جو ہونا تھا وہ اللہ کے حوالے ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں سکسیسفلی کیسے اللہ تک پہنچنا ہے، اور باقیوں کو کیسے اللہ تک لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنی حبیب کی ذات عطا کرے انشاءاللہ۔